اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم المشتقات جی ہم نے دیکھا تھا کہ اسم المشتقات وہ الفاظ ہیں جو اسم کے اندر جن کے کچھ قانون، کچھ اوزان ہیں، بیسیکلی اوزان ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ 6 ہیں۔ اس میں ہم نے اسم الفاعل کا فاعل وزن پڑھا، اسم المفعول کا مفعول پڑھا، اسم الظرف کا مفعول اور مفعول۔ یہ 2 ڈیفرنٹ اوزان ہیں لیکن ہیں ایک ہی سبجیکٹ کے۔ اس کو ہم انشاءاللہ فعل میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں کلیئر ہو جائے گا کہ ہم یہ 2 کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن ایک کہہ رہے ہیں لیکن 2 بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کلیئرٹی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کثرت کے لیے مفعلتن اور جمع مکسر کے لیے مفاعل۔ ہم نے یاد کیا تھا قاتل، مقتول، مدرسہ اور مدارس۔ اس سے ہم نے یہ آسان طریقے سے یاد کر لیا تھا۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اسم الظرف اور ظرف میں جو فرق ہے وہ دونوں ہے۔ اسم الظرف اور ظرف میں جو کامن چیز ہے کہ اس میں زمان و مکان یعنی ٹائم اور لوکیشن کا ذکر تو ہوتا ہے۔ اسم الظرف میں فعل کا ذکر ہوگا اور ظرف میں فعل کا ذکر نہیں ہوگا۔ اور ظرف جو ہے یہ عموماً جو ہے یہ مضاف کے طور پر آتا ہے اور ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ پھر ہم نے اسم الصفہ دیکھا، فورتھ کیٹیگری دیکھی، فاعل، مفعول۔ اس کے بعد ہم نے ظرف دیکھا، پھر اسم الصفہ دیکھا۔ اس کے اندر پھر سب کیٹیگری میں پہلی کیٹیگری ہے سب کیٹیگری اسم المشتبہ، جس میں فاعل، فعیل، فاعل و مفعول کے اوزان ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بیسیکلی ان میں آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اسم المشتبہ میں اسم المشتبہ میں ہمیں یا تو عارضی کا ملتا ہے مفہوم یا ہمیشگی کا ملتا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی اسم المشتبہ میں یہ چیزیں ہیں کہ یا عارضی ہے، یا جیسے فاعل کام کرنے والا اس نے ایک دفعہ کام کیا، مفعول جس پہ کام ہوا وہ ایک دفعہ ہوا، یہ عارضی ہو گیا۔ اب فعیل ہمیشگی کا ہے، جیسے رحیم کا ہم نے پڑھا کہ اللہ رحیم ہے تو ہمیشہ سے رحمان و رحیم ہے۔ اور رجیم ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں مردود مفعول کے انداز میں استعمال ہو رہا ہے، فعیل کا وزن فاعل بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول بھی۔ فعیل رحیم میں فاعل کے طور پہ استعمال ہوا کہ اللہ رحم کرنے والا ہے لگاتار ہمیشہ، لیکن جب یہی فعیل رجیم کے شکل میں آئے گا تو اب مفعول کے طور پہ استعمال ہوا، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لگاتار اس کا کیا ہوا اثر کہ وہ اس کے اوپر دھتکار ہے، مطلب ہمیشہ وہ ذلیل و خوار ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور فاعلون کے وزن پہ ہم نے پڑھا تھا فارحون، خوش ہونا، ذرا خوشی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو خوشی غمی کے جو وہ ہے اس کے لیے فاعلون کا وزن ہے۔ پھر ہم نے دوسرا دیکھا تھا افعال الوان العیوب، الوان ہوتا ہے رنگ اور عیوب عیب کی جمع مکسر۔ تو یہ دیکھا کہ ظاہری اس کا افعلو وزن ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ رنگ کے طور پہ احمرو، اخضرو، ابیضو ہم نے رنگ پڑھے تھے۔ عیب میں ہم نے دیکھا تھا ظاہری عیب، اب کا منہ گنگا ہونا۔ تو یہ افعلو کا وزن ہے۔ تیسری چیز ہے اسم المبالغہ، اس پہ بھی 4 اوزان ہیں، فعال، فعول، فعلان اور فعلان۔ ہم نے پڑھا تھا اس کو انداز غفار، غفور، رحمان اور رحمان۔ اب اس میں جو اسم المشتبہ میں آپ دیکھیں عارضی یا ہمیشگی کا وزن ہے، اس میں اور فرق ہے تھوڑا سا، جو ٹیسٹ میں فرق آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے دوام کا، ٹھیک ہے نا؟ مثلا ہم نے کہا تھا کہ غفار جو ہے اس میں شدت ہے، اور فعول میں غفور میں دل کھول کر ہے، ایک مطلب ایک ڈفرنٹ ایکسپریشنز بیسیکلی آپ کو اسم الصفہ یعنی صفات میں آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے ایکسپریشنز بیسیکلی اس میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا چوتھا باب، چیپٹر فاعل، مفعول، اسم الظرف، اسم الصفہ۔ پھر ہم نے اگلا باب پڑھا تھا اسم التفضیل، جس میں ہم نے افعلو کا وزن پڑھا تھا، لیکن یہ افعلو کا وزن افعل الوان العیوب میں تو اسی وزن کے اندر رنگ یا عیب کی بات آئے گی۔ اسم التفضیل میں ذرا فرق ہے، وہ کیا فرق ہے
ہم نے ایک تو دیکھا تھا کہ افعلو کے اوزان ہیں، افعلو، افعلا، یہ بالکل ایسے ہی، یہ دیکھیں کہ غیر منصرف ہے، تنوین نہیں ہے تو غیر منصرف ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا افعلو کا جو وزن ہے نا، افعلو تفضیل کا، پہلے میں واحد میں یہ غیر منصرف ہے تو دو اوزان ہیں. تسنیہ میں آنے عینی ہم نے پڑھا تھا، اور جمع میں اونا اینا پڑھا تھا، یہ تو آپ کو یاد ہوگا، ہم نے منصرف میں پڑھا تھا. جی پھر ہم نے جو مونس میں ہے ہم نے پڑھا تھا تائے مربوطہ، جی عموماً علامت، لیکن یہ غیر منصرف ہے. اب اس کی جو مونس ہے وہ فرق ہے، وہ کیا ہے؟ فولا، فولا، ٹھیک ہے نا، یہ صرف ذہن میں رکھیے گا. اور تسنیہ کیا ہوگا؟ فولا یانے، فولا یینے، جو ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا آنے عینی ہی ہے، لیکن تسنیہ کی علامت نہیں ہے یہاں پہ. پہلے ہم نے تانے تعینی پڑھا تھا، یہاں پہ آنے عینی ہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس میں کیا ہے کہ فولا ہی کو مینٹین رکھا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے کیا ہم پڑھتے تھے؟ پہلے ہم پڑھتے تھے حسن، حسنتن، تائے مربوطہ آ گئی. تسنیہ میں حسنان، حسنین، اور مونس میں حسنتان، حسنتین. تو فرق کیا آتا تھا؟ تسنیہ میں مذکر مونس میں کہ تائے مربوطہ کا فرق آ جاتا تھا. آنے عینی تو دونوں میں آتا تھا، لیکن مونس میں تائے مربوطہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں پہ کیونکہ مونس میں تائے مربوطہ نہیں آ رہی، بلکہ بالکل ٹوٹلی ایک الگ وزن آ رہا ہے، لیکن آ رہا ہے علامات مونس میں. علامات مونس ہم نے 3 پڑھی تھی: تائے مربوطہ، الف ممدودہ اور الف مکسورہ. جی بالکل. یہاں الف مکسورہ تو آ رہی ہے، تائے مربوطہ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب کیونکہ الف مکسورہ آ رہی ہے فولا، تو اب آپ دیکھیں تسنیہ میں بھی فولا کا وزن آ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ تانے تعینی کے بجائے فولا، کیونکہ مونس کی علامت آ گئی فولا تسنیہ میں بھی، تو آنے عینے لگ گیا. اسی طرح تسنیہ میں جمع میں دیکھ لیں، فولا یاتن، فولا یاتن آ گیا. تو اگر ہم منصرف جو اسماء پڑھے تو اس میں مین فرق کیا تھا کہ منصرف اسماء میں واحد میں ہمارے پاس 3 حالتیں تھی: رفع، نصب، جر. جی مذکر مونس دونوں میں ہم نے یہی پڑھی تھی نا، مذکر مونس میں جی جو سالم الفاظ تھے. لیکن غیر مکسر جمع مکسر میں ہم نے پڑھا تھا، یا غیر منصرف میں ہم نے پڑھا تھا کہ واحد میں اس کی 2 حالتیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ غیر منصرف ہے، تو ہم غیر منصرف سے اگر کمپیریزن کریں تو واحد میں اس کی 2 حالتیں ہیں، افعلو اور افعلا، ٹھیک. لیکن اب جب یہی غیر منصرف مونس میں چلا جاتا ہے، وہاں وزن ٹوٹلی ڈفرنٹ آ رہا ہے، اور وہ آ رہا ہے الف مکسورہ کے ساتھ فولا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ادروائز کیا ہوتا تھا؟ مثلا ہم پڑھ رہے تھے جمع مکسر میں، ایک مثال ہم لے لیتے ہیں، کون سی ہمارے پاس بنتی ہے؟ مسجدن، مساجدن، لیکن ہم نے مونس اس کی نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اقلام، اقلامن تھا ہمارے پاس. جمع مکسر کون سی تھی؟ میرے ذہن میں نہیں آ رہی. چلے میں کل وہ سلائڈ ڈال دوں گا، جی ٹھیک ہے. کمیٹڈ ہے. لیکن مقصد یہ تھا کہ جمع مکسر میں واحد 2 حالتوں میں تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جمع مکسر میں ہم نے غیر منصرف میں ہم نے عموماً مونس نہیں پڑھے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، منصرف میں تو ہم نے مذکر مونس پڑھے تھے، غیر منصرف میں ہم نے مونس نہیں پڑھے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو وہ لفظ ہی مونس کے ساتھ تھا، یہاں تو وہ لفظ ہی الف ممدودہ والا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے وہاں پہ پڑھی تھی کہ ہمارے پاس 3 علامتیں مونس کی: تائے مربوطہ، الف ممدودہ، الف مکسورہ. جی تائے مربوطہ حسنتن، طالباتن، تائے مربوطہ کے ساتھ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس کا مذکر بھی بنتا تھا، صرف آپ نے تائے مربوطہ اتارنی ہے. طالباتن سے طالب، ٹھیک ہے کہ جامعتن سے جامعہ، ٹھیک ہے کہ معلمتن سے معلم، تائے مربوطہ اتار دیتے تھے ہم.
اور اس میں ہمارے پاس مذکر مؤنث کی گردان میں تثنیہ میں آنے نے اور مؤنث میں تانے تعینے، کیونکہ تائے مربوطہ آ گئی تھی. پھر ہم نے غیر منصرف ہم نے دیکھے تھے، تو ہم نے غیر منصرف میں ہم نے اس کی میں مؤنث نہیں پڑھا تھا. ہاں جی اگر ہم غیر منصرف میں نشانی مؤنث کیا جیسی ہمراؤ، تو وہ تو تھا ہی مؤنث. ٹھیک ہے نا، خود ہی تھا. جی وہ تو تھا ہی مؤنث. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم ایک ایسا لفظ پڑھ رہے ہیں کہ وہ مذکر بھی ہے، اس کی مؤنث الف مکسورہ کے ساتھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو افعلو کا جو وزن ہے، واحد میں ہمارے پاس غیر منصرف ہے، تثنیہ میں آنے، جمع میں مذکر کے ساتھ اونا اینا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مؤنث میں آ کے مکسورہ کے ساتھ وزن بدل رہا ہے، فولا بن رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تثنیہ میں آ کے آنے آ رہا ہے، فولا یانے. اب دیکھیں چھٹی جمع ہے، جو جمع ہے اس میں مؤنث ہے کیونکہ تو آتن آتن آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کم استعمال ہوتا ہے، لیکن کوئی گرامر پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو افعال تفضیل میں ہمارے پاس باقاعدہ یہ وزن ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مذکر میں تو اونا اینا ہے اور مؤنث میں آتن آتن ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا نا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں تفضیل اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، ایک اور وزن بھی آ سکتا ہے. وہ کیا آتا ہے؟ جمع مکسر. افائلو، افائلو اور افائلہ، سوری یہ غلط لکھا ہوا ہے. افائلو، افائلہ، اور مؤنث میں فعالن، فعالن، فعالن. ہم نے دیکھا تھا کتاب سے کتابوں، کتابیں اور کتب بھی بنتا ہے. تو الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع مذکر بھی بنتی ہے، جمع مؤنث بھی بنتی ہے، جمع مکسر بھی بنتی ہے. تو افائلو جو وزن ہے یہ ہے مذکر کے لیے، اور فعالن، فعالن اور فعالن مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا الوان العیوب، اس میں بھی ایک وزن ہے. ابھی افعلو، افعلا اگر آپ کو یاد ہو پیچھے بھی ہم نے یہی پڑھا تھا. ٹھیک. تثنیہ اور مؤنث میں آ گیا فعلاؤ، فعلاء. اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ مؤنث کی علامت آئی الف ممدودہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم الف ممدودہ دیکھ رہے ہیں اس میں. جو ہم نے افعال تفضیل پڑھا تھا اس میں ہم نے الف ممدودہ پڑھا تھا فولا، اور وہ مبنی تھا. وہ مبنی تھا، رفع نصب جر میں ایک ہی تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں چینج ہے افعال الصفہ میں کہ یہ فولاؤ اور فولا غیر منصرف آ گیا. غیر منصرف آ گیا، دو حالتیں بدلی. افعال التفضیل میں فولا آیا، وہ مبنی تھا. آئی ہوپ تیز چل رہا میں. اس کی آگے سلائیڈیں بھی اس میں آپ کو مزید سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. جمع میں فعلن اور فعلن. جمع میں آپ دیکھیں مذکر مؤنث دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جمع میں مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے. تثنیہ میں فرق کیا ہے کہ تثنیہ میں آنے آ رہا ہے لیکن افعلانے، افعلین، اور مؤنث میں ہمارے پاس ہم پہلے پڑھتے تھے تانے تینے، یہاں دیکھ لیں واو آ رہا ہے، وانے وینے. تو یہاں وزن فرق ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا اس میں مشتقات ہم پڑھ رہے تھے، ہم یہ کہتے ہیں اس میں ہم وجوہات نہیں دیکھیں گے، ہم بس اوزان دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہمیں افعال التفضیل اور افعال الصفہ، افعال الوان العیوب، ان کے اوزان ہم نے دیکھے اور ان میں ڈفرنس دیکھا. اب اس ڈفرنس کو ہم ایک اور انداز سے دیکھ لیتے ہیں. کیسے؟ افعال الوان العیوب اور اس میں تفضیل میں جو کامن چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ دونوں کا واحد افعالو آئے گا اور افعلا آئے گا. ٹھیک ہے؟ اور تثنیہ آئے گا افعلان افعلین. یہ دونوں میں کامن ہے.
افعال الوان العیوب میں بھی یہی ہے اور افعال التفضیل میں بھی سیم یہ ہے. افعالو اور افعالہ افعلان افعلین مذکر میں. ٹھیک. اس کے بعد جو اب ایک اور جو آ رہا ہے ہمارے پاس، اب ہم ڈفرنس کو دیکھیں گے. افعال الصفا میں ہمارے پاس فیمیل میں آ رہا ہے فعلن فعلان فعلن، اور اسم تفضیل میں آ رہا ہے فعالن فعالن فعالن. عین کے اوپر دیکھیں تو سکون ہے اور اسم تفضیل میں عین کے اوپر زبر ہے. یہ ڈفرنس آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم کامن دیکھیں. آج آئی ڈونٹ نو یہ میرے چل نہیں رہا اوپر والا. چلیں، یہاں ہم نے دیکھا کہ افعال الوان العیوب اور اسم تفضیل میں جو کامن چیزیں ہیں مذکر میں، واحد میں افعالو افعالہ، تثنیہ میں افعلان افعلین کامن ہے. ٹھیک ہے، یہ اوزان کامن ہے. آپ کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہوگا پہچانے کیسے، تو یہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ چیزیں میں رکھ لیں کہ مذکر واحد اور تثنیہ دونوں میں کامن ہے. لیکن جو ڈفرنس آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جمع میں، مؤنث کی جمع میں فعلن فعلان فعلن عین کے اوپر سکون آ رہا ہے، اور اسم تفضیل میں عین کے اوپر زبر آ رہا ہے، فعلن فعلان فعلن. ٹھیک ہے. ایک تو ڈفرنس یہ آ گیا. ہم نے کامن دو چیزیں پڑھی، اس کا مطلب باقیوں میں تو ڈفرنس ہوگا نا. مذکر واحد اور تثنیہ میں ہم نے کامن پڑھ لیا، اس کا مطلب باقی سب میں ڈفرنس آئے گا. تو ہم جمع مؤنث میں ہم ڈفرنس دیکھ رہے ہیں کہ فعلن فعلان فعلن، اور دوسرا وزن ہے عین کے اوپر زبر فعلن فعلان فعلن. ٹھیک ہے. پھر اگلا ہم دیکھتے ہیں وہ ہے اب مؤنث کا واحد. اسم المبالغہ میں ہمارے پاس اب ایک ڈفرنس آئے گا. فعلانو ہم نے پڑھا تھا تو ہمارے پاس فعلا وزن تھا، یاد ہوگا آپ کو. جی بالکل. اور یہاں پہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں اسم الصفا میں، الوان العیوب میں فولا، اس میں فولا پڑھ رہے ہیں. فرق آپ دیکھیں گے کہ اس میں تفصیل میں فولا وزن ہے اور اس میں مبالغہ کا فعلانو میں فعلا ہے. تو فا کے اوپر زبر ہے اور یہاں فا کے اوپر پیش ہے. تو ہم جو ڈفرنس ہے وہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. پیچھے ہم نے دیکھا ڈفرنس الوان العیوب اور اسم تفضیل کے جمع مؤنث میں کہ عین کے اوپر سکون ہے یا عین کے اوپر زبر ہے. اب ہم فرق دیکھ رہے ہیں اس میں مبالغہ کا فعلانو اور اس میں تفضیل کا واحد مؤنث میں کہ فعلانو میں مؤنث فعلا ہے، زبر ہے، جبکہ تفضیل میں فولا پیش آ گیا. اس کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں، ہم نے اسم المشتقہ میں ہم نے پڑھا تھا، الوان العیوب میں افعلو کا وزن پڑھا تھا اخزارو، ہمارو یاد ہوگا. اس میں تفصیل میں ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں شدت بھی ہے اور کمپیریزن بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے تمییز پڑھا تھا، تمییز میں یہ پڑھا تھا افعلو کا وزن ہوگا، آگے صفت، اس صفت کے اندر ہم کس چیز کو کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اکثریت یعنی ذاتی کو کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں یا اقلیت کمی کو کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی اختیار زیادہ ہے یا کم ہے، اور زیادہ ہے تو سب سے زیادہ ہے، کم ہے تو سب سے کم ہے. تو جو ہمارے پاس افعلو کا وزن آئے گا اس خصوصیت کو کس ریفرنس میں دیکھیں گے وہ چیز بھی آئے گی اور اس کا تقابلہ بھی آئے گا. اختیار میں اکثریت دیکھ رہے ہیں اور اکثریت میں سب سے زیادہ اکثریت دیکھ رہے ہیں تو افعلو کے وزن میں اکثرو آ گیا اور آگے تمییز آ گیا، جو کہ عموماً نکرہ ہوگی، عموماً منصوب ہوگی اور عموماً نکرہ منصوب ہوگی. ٹھیک ہے کہ تو یہ تمییز ہم نے دیکھی تھی. سارا بہن آئی ہوپ آپ ابھی ساتھ ہیں ہمارے. یس سر. ٹھیک ہے. اسی طرح توکید میں ہم اب ریلیشن شپ دیکھنا چاہ رہے ہیں صفت کا عظمت کے لحاظ سے، اور عظمت بھی کون سی جو سب سے زیادہ ہے. تو آزامو توقیرن،
تمییز آ گیا تو افعلو کا وزن ہمارا کلیئر ہو گیا. کلیئر ہوگی بات؟ پھر ہم نے دیکھا تھا اسم التفضیل میں، اب یہ تو ایک انداز تھا نا کہ افعلو کا وزن آیا اور آگے نکرہ منصوب میں اس کی صفت آ گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم التفضیل کا وزن آئے گا افعلو، لیکن اس کا من آئے گا. مثلا زید اجملو، زید خوبصورت ہے، زیادہ خوبصورت ہے. ابھی تو ہم نے یہی پڑھا تھا نا، سب سے زیادہ خوبصورت. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہم نے کس سے بڑا ہے وہ ہم نے بات نہیں کی، بھی نہیں کی. اور وہ اس لیے نہیں کی کہ اللہ ہر چیز میں ہر ایک سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تو اللہ کو ہم اکبرو کرتے ہوتے خوبصورتی کے لحاظ سے تو الگ بات تھی، لیکن اللہ رب کائنات ہے تو علم میں بھی سب سے بڑا ہے، رحمانیت میں بھی سب سے بڑا ہے، جباریت میں بھی بڑا ہے، قہاریت میں بھی بڑا ہے. نہیں سمجھے؟ افضلیت میں بھی بڑا ہے، غفاریت میں بھی بڑا ہے. تو اس لیے اکبرو کہہ کے آگے ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اللہ ہر ایک سے بڑا ہے، ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. صحیح. تو اکبرو کہہ دیا. لیکن زید ایک انسان ہے جو کہ کمزور ہے، کسی ایک جگہ بہتر ہے، کہیں ایک جگہ پہ کم تر ہے، اور کوئی شخص کسی سے سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل، ابھی کہنا تو نہیں چاہیے، فار ایگزامپل مس یونیورس کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں سے خوبصورتی نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی جی. اور کیا ہر خوبصورت عورت مس ورلڈ کے لیے یا مس یونیورس کے لیے کمپیٹ کر رہی ہوگی؟ نہیں کر رہی ہوتی. کئی کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا، نہ ان کو پتا ہوگا کہ مس یونیورس کا کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے، نہ لوگ پہنچ سکے اس تک. ٹھیک ہے نا. ہم انسانوں کا انسانوں میں کمپیریزن کر رہے ہیں. آسان طریقہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ جانتے ہو دو کو ان کا کمپیریزن کرنے. تو زید کو ہم نے عمر کے ساتھ کمپیریزن کیا خوبصورتی میں، تو ہم نے کہا زید اجملو، زیادہ خوبصورت ہے کس سے؟ عمر سے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے النساء، ابھی دیکھیں النساء میں ہمارے پاس کیا علامت آ رہی ہے مونس کی؟ یہ الف ممدودہ. جی. النساء عورتیں، اجملو زیادہ خوبصورت ہے، من الرجالی کن سے؟ مردوں سے. تو اب ہم عورتوں کو ہم تعلیم کے ریفرنس سے نہیں دیکھ رہے، عورتوں کو غنی کے ریفرنس سے نہیں دیکھ رہے، عورتوں کو طاقت کے لحاظ سے نہیں دیکھ رہے. ہم دیکھ رہے ہیں صرف کمپیریزن ایک خوبی کا خوبصورتی کے ریفرنس سے. ٹھیک ہے کہ تو ہم نے من لگا دیا، ہم نے بتا بھی دیا کہ ہم کس کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں اور کس ریفرنس سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ اسی طرح الرجلان، یہ آ گیا ہمارے پاس، کیا آ گیا عدد کے لحاظ سے؟ آنے تو دو مرد. دو. اب دو مرد اجملو زیادہ خوبصورت ہے کس سے؟ عمر سے. آپ دیکھ لیں کہ چاہے واحد آئے، چاہے تثنیہ آئے، چاہے جمع آئے، چاہے مذکر آئے، چاہے مؤنث آئے، افعلو کا وزن افعلو ہی رہتا ہے. اس میں آنے اینے آپ نہیں ڈال رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک کانسٹنٹ سمجھے، اجملو جب اس طرح استعمال ہوگا تو یہ مبنی کے طور پہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ چاہے آپ جمع کا کمپیریزن کریں واحد سے، چاہے جمع کا کمپیریزن کریں جمع سے، چاہے مذکر کا کریں چاہے مؤنث کا، افعلو کا وزن اس خوبصورتی میں اسی طرح ہی آئے گا. ٹھیک ہے کہ اسی طریقے سے العالم الافضل. اب یہ کیا ہوا؟ العالم الافضل اسم کے چاروں پہلوؤں کے مطابق ایک جیسے ہے، تو یہ مرکب توصیفی بن گیا. جی توصیفی بن گیا. ٹھیک ہے. چاروں پہلو ایک جیسے ہے نا. ٹھیک ہے نا.
اسی طرح اب جو مرکب توصیفی بن گیا تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ افضل عالم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. افضل ہوا ہے نا، عالم ہے، اس کی خوبصورتی آ رہی ہے کہ اس کی فضلیت کی لحاظ سے تو سب سے زیادہ افضل عالم. اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں، اب تثنیہ میں آ گیا آنے عین مرکب توصیفی، تو آپ نے دیکھا کہ افعلو اب کانسٹ مبنی نہیں رہا، بلکہ مرکب توصیفی میں وہ تثنیہ میں چلا گیا، آنے لے لیا اس نے. تو ہمیں ایک بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے، یہ دیکھیں اونا لے لیا مرکب توصیفی میں، تو ہمیں بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر تو جملے میں کسی ایک کا کسی دوسرے سے کمپیریزن ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو پھر تو وہ مبنی کے طور پہ رہے گا، افعالو کا وزن ہی رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہی افعالو اگر مرکب توصیفی میں آ رہا ہو صفت کے طور پر، تو موصوف کے مطابق یہ چاروں پہلو اس کے ایک جیسے ہو جائیں گے. ٹھیک ہوگی نا؟ وہ ایگزیکٹلی وہی مرکب توصیفی بار بار بولا چلا کہ چاروں پہلو ایک جیسے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی اس طرح مونس کے لیے، اب وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فولا، تو العالمۃ الفول الفضلا، یہ مرکب توصیفی مونس کے لیے ہے. جی ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مونس کے لیے تانے تھا تو العالمتان الفضلا یانے، ہم نے یاد ہے یا تو کہا تھا فولا یانے، فولا یعنے. اسی طرح ہم نے مونس میں آتن آتن پڑھا تھا تو العالمات الفضلا یاتو. تو ہم نے یہ سمجھا کہ مرکب توصیفی میں اسم تفضیل کا جو افعلو وزن ہے، اگر تو مرکب توصیفی میں استعمال ہوگا تو چاروں پہلو سیم ہوں گے، لیکن اپنے وزن کے مطابق ہوں گے. عالمہ کے ساتھ فضلہ تن نہیں آئے گا، بلکہ اس کا جو اپنا وزن ہے فولا تو فضلہ آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ عالمہ تانے تانے آ گیا تستیہ میں، تو اب فضلہ تانے نہیں آئے گا، بلکہ وہی وزن آئے گا جو اس کا تھا فضلہ یانے. سارا بین کلیئر ہو گیا؟ جی سر. ٹھیک ہے، تو سمپل وہی پرانے رول ہے. اسی طرح اب آپ دیکھیں، اب ہم نے افعلو کا ہم نے دیکھا تھا تمییز کے ساتھ، تمییز کے ساتھ افعلو کے سامنے صفت آتی ہے، وہ ہمیشہ منصوب اور عموماً نکرہ آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب پھر ہم نے دیکھا افعلو کے بعد من بھی استعمال ہوتا ہے. تیسری شکل یہ کہ من استعمال نہیں ہوگا. زید عالم الناسی، زید کیا ہے؟ تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہے. صحیح. تو من لگ سکتا اور من نہیں بھی لگ سکتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کس طرح کہیں گے سر؟ زید سب سے زیادہ عالم ہے کس سے؟ لوگوں سے. اچھا. یا زید تمام لوگوں سے بڑا عالم ہے، سب سے زیادہ عالم ہے. ٹھیک ہے، بات وہی ہے، من بھی کرتے تو یہی تھا. یعنی زید عالم من الناس بھی کر سکتے ہیں، اور اگر من نہیں لگانا تو یہ اس طرح مرکب اضافی بھی بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ افعلو تفضیل میں 3 انداز ہے: تمییز کے ساتھ، من کے ساتھ، اور من کے بغیر. ٹھیک ہے نا؟ الانبیاء افضل الناس، تمام انبیاء تمام انسانوں سے زیادہ افضل ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ الانبیاء افاضل الناس. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہے، ایک تو افضل تھا اور افاضل ہمارے پاس جمع میں بھی ہمارے پاس وزن تھا افاعلو. تو ہم نے یہاں پہ اب آپ دیکھیں یہاں چینج ہو گیا.
यहाँ पे आप क्योंकि पीछे जमा आ रही है ना अंबिया, तो अब आप अफालू का वजन लगा लें या अफआलू का जमा का वजन लगा लें, आपकी मर्जी है। अच्छा। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाएगा, ठीक है जी। मतलब आपको पता हो, हमें जरा ग्रामर का बेनिफिट ये है कि हमने क्योंकि अरबिक बोलने के लिए नहीं सीख रहे, तो इसलिए हमें उस तरह रटे नहीं लगाने पड़ेंगे। हम तो बस जब कुरान में देखेंगे यार ये क्यों इस तरह आया, तो आपके दिल में आएगा अच्छा 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 यहाँ कानून ये है कि एक्सेप्शन है, ठीक है। ठीक है कि नहीं। तो हमारे लिए जरा इजी हो जाता है अरबिक ग्रामर को कुरान के रेफरेंस से सीखना, कि हमें उस तरह याद नहीं करना पड़ता, बल्कि हम चीज को देखते हैं तो फौरन रिलेट कर लेते हैं। सही। आप देखें मायने में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है कि नहीं, एक्सप्रेशन बस डिफरेंट है, अफजलू या अफाजिलू, क्योंकि पीछे जमा आया है। लेकिन अगर आता फॉर एग्जाम्पल उमर अफजल है तमाम लोगों से, तो उमर में तो वाहिद था तो अफजलू ही रहेगा, फाजिलू नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है। इसी तरह ये एक्सप्रेशन आ गया अफजलुन नासी, ठीक है कि नहीं। इसी तरह मुअन्नस में है मरियमु फुजलन निसाई, ठीक है ना। अब आप देखिए मुअन्नस का एक्सप्रेशन आ गया इसमें, फौला का वजन आ गया। इसी तरह इसमें हमारे पास अफजलुन निसाई मरियम का, ठीक है कि नहीं, अफालू का वजन आ गया। तो ये डिफरेंट, इसमें अदद और जिन्स मुताबिकत आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह देखें अब अना खैरुन मिनहू, मैं बेहतर हूं उससे। हमने पढ़ा था कि बेसिकली खैरुन वजन था अखयरू, अफजलू के वजन पे, लेकिन इस्तेमाल अफालू के वजन में खैर और शर नहीं होता, बल्कि खैर खैर होता है और शर शर होता है, जी सही है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये अफालू का वजन है। मतलब आपको ज़हन में ये रहे कि खैर और शर वजन असल में अफालू है, देखने में ऐसे है, ठीक है कि वसुनहु खैरु मिन कुल्ली शैइन, और ये जुमला गलत दूसरा है, सुलह जो है ना हर चीज से बेहतर है। ये बेसिकली अभी अल्लाह सबसे बड़ा है तो अल्लाहु अकबर हूँ, अभी बेसिक ये मेरे ख्याल अगली नहीं, ये मैं सॉरी चेंज हो गया। चलिए इसी को देख लेते हैं, मायनी हम इधर कर लेते हैं अल्लाहु अकबरू, एक तो तरीका ये है आसान कर लेते हैं, और एक है अल्लाहु अकबरू मिन कुल्ले शैइन, ठीक है ना। जब तो आपने वाजे करना और रेफरेंस, फिर आप मिन कुल्ले शैइन लिख लेंगे, और अगर आपने रेफरेंस नहीं वाजे करना, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो हमें क्लियर है हर अच्छी चीज में अल्लाह सबसे बड़ा है, ठीक है। तो दोनों एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो हमने देखा अफालू तफजील तमयीज के साथ भी इस्तेमाल होगा, मिन के साथ भी इस्तेमाल होगा, मिन के बगैर भी होगा, ठीक है कि ये हमने बेसिकली चीजें देख ली। वह खैरुन नासिरीन, वो सबसे बेहतर है किससे, मददगार, वो बेहतरीन मदद करने वाला है, ठीक है ना। अब ये खैर के अंदाज आ गया, ठीक है। और ये आया मुरक्कब इजाफी के तौर पे। हमने मुरक्कब तौसीफी में पहले देखा था कि चारों पहलू एक जैसे होंगे, जी, ठीक है ना। जी नासिरूना नासिरीना, नासिरूना था रफा, और नासिरीना क्या है, नसब, में जी या जर, दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि मुजाफ इले आया तो ये नसब होगा जर होगा, जर जर होगा, ठीक है ना। तो खैरुन नासरीन, मदद करने वालों में से सबसे बेहतर वो है, यानी वो सबसे ज्यादा मदद करने वालों में है, ठीक है कि नहीं, अच्छा है। उलाइका हुम शर्रुल बरियाती, ठीक है ना।
बरीयती जर में आ गया, मुरक्कब तौसीफी है, ठीक है ना, वही लोग हैं बदतरीन मखलूक, ठीक है ना। अब ये उलाइका भी वो है और हम भी है, डबल आ गया, क्या मतलब वही लोग, स्ट्रेस नहीं होता अब जो हम जुबान से, मैं यही पूछने वाली थी। ठीक ठीक है। है। हम्म, तो ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशन, इसलिए अल्लाह अकबर आ गया, अभी वो स्लाइड मेरे ख्याल वो मैंने तर्जमे में गलत कर दिया। अल्लाह अकबर मिन कुल्ली शैइन भी आ सकता है और अल्लाह अकबर भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो कुरान में आपको एक अंदाज मिलेगा कि हज़फ कर दिया जाता है। मसलन हम नमाज में पढ़ते हैं हमदन नसब, कसीरन नसब, तय्यबन नसब, मुबारकन नसब, तो ये सारे मुरक्कब तौसीफी हो गए। हम्म, फी ही उससे, उसमें, जी, तो मुरक्कब जारी हो गया, जी, ठीक है ना, मुरक्कब जारी हो गया ना मुफी ही। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन अब आप देखें फाइल नहीं आया। हम्म, तो कुरान पाक में बाज़ औक़ात चीजें हज़फ कर दी जाती है, ठीक है ना। हम्म, हम्म, वो उलमा फिर हमें बताते हैं कि इसको बेसिकली इस तरीके से आपने देखना है। तो वहां आता है सब्बाहतू, मैं तस्बीह बयान करता हूं, कौन से वाली, तय्यबन मुबारकन फी ही, जिसमें हम्म, पाकीज़गी हो, कसरत हो, तारीफ हो, ठीक है, और मुबारक हो, ठीक है ना। हम्म, तो ये हज़फ करने का कुरान में आपको एक स्टाइल मिलेगा, और ये होता भी है। हम लोग बात कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बात समझ आ जाती है कि बात क्या हो रही थी, तो आपको पूरा सही। जुमला कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम्म, कुरान के अंदर हमें, अगर आप, हमने वैसे किसी दिन इंशाल्लाह वो भी करेंगे बाद में, कि आपने देखा होगा वक्फ की अलामात होती है। हम्म, इसी तक आप देखें कुरान का अंदाज बिल्कुल हम कलाम होने वाला है, बिल्कुल। ठीक है कि नहीं। वो कहीं हम्म, रोकता है, कहीं मिलाता है, कहीं आधी बात कर जाता है, कहीं पूरी बात कर देता है, कहीं रुक रुक हम्म, के बात करता है। तो जैसे हम इंसान कम्युनिकेट करते हैं, हमारे बड़े डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं। सही। कुरान में आपको ये चीज एक्सप्रेशंस मिलेंगे, हम्म, लेकिन वही है कि हम क्या कलाम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, असल मसला ये है, सही। ठीक है जी। तो बड़ा ये डिफरेंट कलाम है कुरान का। आपको ये हम्म, कलाम आपको कहीं और नहीं मिलेगा, आपको डायलॉग्स मिलेंगे, सही। या इन्वर्टेड कॉमास में आपको किसी की कोटेशन मिल जाएगी, उसने ये बात कही। लेकिन ये हम्म, अगर आप कंपेयर करें कुरान, जो हम इंशाल्लाह सूरह कहफ में समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, कि कुरान को हम्म, जो कहते हैं कि आपसे कलाम करता है, तो कैसे कलाम करता है, तो अब आपको हम्म, आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी, सही। ठीक है ना। हम्म, हम्म, अल्हम्दु, तमाम तारीफ है। अब क्वेश्चन आता हम्म, है, अच्छा अच्छा ओरेटर कौन होता है, जो हमेशा इंटरेस्ट मेंटेन रखे, हम्म, क्यूरियोसिटी को जगाए रखे, हम्म, अगली बात क्या आने वाली है वो उसमें सोचे, हम्म, और एक बात तो दूसरी दरमियान बात में वक्फ डाले। अल्हम, हम्म, आप रुक जाए, लिल्लाही, रुक जाए, बात मुकम्मल भी होगी और बात मुकम्मल नहीं भी हुई, नहीं भी हुई। हम्म, तमाम तारीफें, बात मुकम्मल है, लेकिन क्वेश्चन हम्म, आ रहा है किसके लिए है, तो लिल्लाही, हम्म, बात तो मुकम्मल होगी लेकिन नहीं भी हुई, कि यार ये तारीफ हो क्यों रही है। हल्लजी अनजला, उसने नाजिल किया, बात हम्म, मुकम्मल भी होगी नहीं कि नहीं भी हुई, कि क्या नाजिल हम्म, किया, सही। किस पे नाजिल किया, अला अब्दिही, फिर अल हम्म, किताब। आप देखिए किस तरह टुकड़ों में अल्लाह एक बंदे की क्यूरियोसिटी को जगाता भी है और हम्म, बात को लेके चली जा रहा है, हम्म, ठीक है ना। तो कुरान का बहुत खूबसूरत डिफरेंट अंदाज है, और जो लोग टीचिंग करते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या हम्म, ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए कुरान से बहुत खूबसूरत अंदाज आपको मिलेगा कि कैसे अपने ऑडियंस को अपने साथ जमा के रखना, कि वो हिले ना, हम्म, ठीक है। तो हम्म, कुरान आपको बहुत खूबसूरत कम्युनिकेशन के दर्स देता है, अगर हम उसको सही। सरकार से देंगे।
वसुल्हु खैरुल उमूरी, याद रखे खैरू अफजलू का बिगड़ी फॉर्म है खैर, वो फॉर्म है शर जी। भी अशयारू का बिगड़ा हुआ फॉर्म है, ठीक है ना। तो कुरान में आपको खैर और शर ही मिलेगा जिस तरह वहां के लोग बोला करते थे। अब आप देखें कुरान पाक लोहे महफूज में नाजिल होने के वक्त से पहले लिखा गया था। तो अल्लाह इतना बड़ा आलिम है कि अल्लाह को पता था कि अरबी बाद में इस शक्ल में चली जाएगी कि अखयारू की बजाय लोग खैर पढ़ा करें, अखयारू की बजाय खैर पढ़ा करेंगे, ठीक है ना। तो ये बजाते खुद एक मौजज़ा की किताब पहले लिखी गई, फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत दी गई तो आसमान दुनिया पे लाई गई, और फिर वक्त के साथ साथ उससे इंस्ट्रक्शन निकलती गई। तो अल्लाह इतना बड़ा आलमू है, अल्लाहू आलमू या अल्लाहू अल आलमू, सबसे बड़ा आलिम, हर चीज पर उसकी नजर है, ठीक है। और उसकी मिसाल अल्लाह ने हमें कैसे दी, हमारे यहाँ वो जो फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं, देखिए इल्म है, हाँ अल्लाह ने मना की है, फॉर्च्यून टेलिंग है तो सही, नॉस्ट्रेडामस की आदि ये प्रेडिक्शन आती है ना, और लोग उसको बिल्कुल एक्चुअली परफेक्ट समझ के रखे हुए हैं कि हाँ या ये होगा, ठीक है। तो अल्लाह ने अगर इंसान को ये दिया है दो के मना किया है कि इसमें बुराइयां ज्यादा हैं। देखें जहर अल्लाह ने पैदा किया, इसमें शर भी और नफा भी है, ठीक है। शराब भी अल्लाह ने इंसान के ज़हन में डाली ना, शराब बनती कैसी है, लेकिन उनका कि शराब में ज्यादा बुराइयां एज कंपेयर टू फायदे के। देखिए शराब जो ये अल्कोहल है ये आपकी प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, हर मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन फायदे कम और नुकसान ज्यादा। तो पीने में शराब आम तौर पर जो पी जाती है उसके लिहाज से ये हराम है, ठीक है। आई होप इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, या है तो मुझसे पूछते हैं। सर काफी डिटेल हो गई, तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाएगी तो मेरा ख्याल है और क्लियर हो जाएगा। वैसे जब आप बता रहे हैं तो क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है। चलें जज़ाकल्लाह। बस इंशाल्लाह जब हम ये अभी इसमें हमारा कंप्लीट हो जाता है ना, फिर हम साथ साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब मेरा इरादा यही है इंशाल्लाह कि हम सूरतें साथ लेके चलें, तो सूरत करते रहेंगे चीजें आती रहेंगी तो ज्यादा जहन में बैठ जाएंगी, बिल्कुल, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम इस तरीके से करेंगे। तो कोई सवाल कोई चीज है तो बस, टाइम तो हो ही गया ऑलमोस्ट, आज तो बल्कि बोल ही नहीं रहा। एक रहता है ना हमारा ये इस्म आला, इस्मुल आला वो भी बहुत इजी है, एक रह गया ना वो भी उर्दू में आप देखेंगे इसमें ज्यादातर जो औजान है उर्दू में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, अफजल, अकबर, आलम हम इस्तेमाल करें, लेकिन हमारा क्योंकि ग्रामर के हिसाब से हम पढ़ नहीं रहे होते तो हमारे जहन में नहीं आ रही होती बात। जैसे जमीन और आसमान हमें पता है जमीन और आसमान, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्योंकि देख नहीं रहे होते तो इसलिए हमें वाव का मतलब और जहन में नहीं आता। बिल मुकाबिल बा मुहावरा, ठीक है, पढ़ रहे हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं यार कि बा का मतलब क्या है। ग्रामर में आते हैं तो पता चलता है यार इसका मतलब ये है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह बहुत सारी अरेबिक और मतलब उर्दू स्पीकिंग के लिए अरेबिक ग्रामर को सीखना बहुत आसान है। अच्छा, हम ऑलमोस्ट सारी आप देखिए ग्रामर बहुत मिलती जुलती है हमारी, ठीक है कि नहीं। तो अरेबिक ग्रामर में ये बड़ा बेनिफिट है कि उर्दू स्पीकिंग वाला शख्स जो है ना उसको बहुत बेनिफिट होगा। बाकी जुबानों का मुझे पता नहीं है लिंग्विस्टिक के लिहाज से, लेकिन उर्दू इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम मैं जितनी भी लिखता हूँ मैं उर्दू से अरेबिक लिखता हूँ जी, ऑलमोस्ट सेम है। आप देखिए वोकैबुलरी भी बहुत हद तक सेम है। अभी सुलू सुला इस्तेमाल होता है, खैर हमारा इस्तेमाल होता है, उमूर भी हमारा इस्तेमाल होता है, अमर उमूर। तो
تو یہ چیزیں ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ اردو کے ریفرنس سے خاص طور پہ دیکھیں تو الحمدللہ ہمیں بہت آسانیاں اللہ نے دی ہیں، اور یہ بہت بڑا اعجاز ہے، اور شاید یہی وجہ ہے مے بی کہ دنیا میں اگر آپ پھریں تو نو ڈاؤٹ کلچرل اسلام آپ کو سب کانٹیننٹ میں زیادہ نظر آئے گا۔ کلچرل اسلام سے مراد ہے کہ وہ کیا ہے؟ ما لاہو بھی من علم ولا لی آباہم، تو آبا کا جو کلچرل اسلام ہے وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سب سے زیادہ جو تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، لکھی گئی ہیں، اب تو خیر یورپ میں بہت کام ہو رہا ہے لیکن وہ ویڈیو کی شکل میں شاید زیادہ ہے، لیکن بہت زیادہ کام ہوا ہے سب کانٹیننٹ میں، اور جو اب ہمارے ہاں خاص طور پہ ONA لیولز کے چکر میں ہمارے بچے اردو سے دور ہو گئے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا علم کا بہت بڑا ذخیرہ ان سے چھپ گیا ہے، کیونکہ لینگویج جب آپ کسی کی ختم کرتے ہیں تو اس کی ہسٹری ختم ہو جاتی ہے اس قوم کی۔ جیسے عثمانی کیلیفیٹ جب ختم ہوئی اور کمال اتاترک آیا تو اس نے نیشنلزم کا پودا لگایا، تو اس نے صرف رسم الخط بدلا۔ تو اب جو عثمانی کیلیفیٹ میں ان کی جو شان کی باتیں تھیں، ان کی اچیومنٹس تھیں، ان کی نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے، کہ وہ ہسٹری کی بک کو جانتے ہی نہیں، اس زبان کو جانتے ہی نہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہم کس قوم سے کس سے تعلق رکھ رہے ہیں۔ یہ تو ابھی یہ اردوغان نے یہ جو سیریز شروع کی ہے عثمان، اور یہ پائے تخت کہ عثمان کیلیفیٹ ٹوٹا کیسے، اور یہ پائے تخت اگر آپ دیکھیں تو واقعی ہر جگہ یہی گیم چل رہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کہنا تو نہیں چاہیے، چلے میں ویڈیو ختم کر دیتا ہوں تاکہ وہ پھر تھوڑا سا پولیٹیکل آ جاتی ہے چیزیں۔